بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سامعین محترم، میرے معزز اور محترم بھائیوں، یہ جو ہم نے آج کا مختصر پروگرام رکھا ہوا ہے، غالباً ہو سکتا ہے آپ کا یہ ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہوگا، لیکن ساتھیوں میں سننے کی سنانے کی جو دلچسپی ہے وہ اتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ صوفیات ہر ایک آدمی کا جز ہے، حصہ ہے، ہر آدمی سننا، لیکن جب ایک پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ وقت دینا چاہیے، اور میرے درس کے ابتدائی کلمات میں یہ کلمات آپ نے آج سے اپنی ذہن میں رکھنے ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آ کر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ 2, 4, 10 منٹ آدھا گھنٹہ تشریف رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بات سنیں، اخلاقی طور پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے بیٹھیں، وہ آپ کا مہمان ہے، آپ کے پاس مہمان بن کے آیا ہے، آپ سے کچھ ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو انسان اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے
اسے اپنے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے، اور یہ تکریم کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کو آج کے درس میں ابتدائی طور پر بتا رہا ہوں۔ بہت ساری جگہوں پر درس کے لیے جاتے ہیں، میں 1999 میں یہاں سے فارغ ہوا، یہ مجھے 15 سال ہو گئے۔ مکہ المکرمہ میں میں 10 سال پڑھتا رہا ہوں، اور 15 سال ہو گئے مجھے یہاں سے گیا، اور میں آتا جاتا رہتا، کبھی ہاتھ پر آ جاتا، کبھی دو پر آ جاتا، آتا جاتا رہتا۔ لیکن ہم تو وہاں اپنے ملک میں کام ہی یہی کرتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت، تبلیغ کرنا، جمعہ کا خطبہ ارشاد کرنا، صبح و شام کے اذکار ذکر کرنا، لوگوں کو اس طرف راغب کرنا۔ تو جب لوگوں میں یہ دلچسپی نہ ہو تو پھر واعظ اثر نہیں کرتا۔ دلچسپی سے کام کرتا کہ سنانے والے میں بھی نشاط ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونی چاہیے، اور سننے والے بھی ہیں وہ بھی سننے کے لیے تیار ہوں، اپنے پاس اس کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم لے کر بیٹھیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہے۔ تو پھر اس میں مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے، سمجھ بھی آتی ہے، پھر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میں وہاں پاکستان سے جب آیا تو وہاں کچھ دروس تھے، تو اس میں میں نے یہی بات پہلے ذکر کی کہ جب مسجد میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نصر اللہ صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ درس ارشاد فرمائیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، اٹھتے چلے گئے، کافی سارے لوگ چلے۔ میں نے ان کو کہا کہ اب جو آپ کے لیے آئے ہیں تو آپ کو کچھ سنانے کے لیے آئے ہیں، تو آپ سننا نہیں چاہتے تو اب آپ کو کیا سنیں؟ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اگر یہ سمجھا جائے، اپنے آپ میں بھی سمجھیں، اپنے دوست احباب کو بھی سمجھائیں جو لوگ ان چیزوں کو، اور ٹھیک ہے کوئی آدمی، ہر آدمی کا کام ہے، مصروف ہے، ہر آدمی مصروفیت مشغول ہے۔ موضوع کے حوالے سے توبہ استغفار 2 لفظ۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، اب رجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہے کہ انسان غلطی کوتاہی کرنے کے بعد واپس میری طرف پلٹا ہے۔ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، بہت سارے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کمی کوتاہی ہیں، فرشتے ہم نہیں ہیں۔ دنیا میں معصوم جو ہستی ہیں وہ صرف انبیاء اور رسل کی ہستی ہیں، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، باقی کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا، آج سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی۔ لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین وہ لوگ ہیں جن سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہے، بہت زیادہ خوش ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کی سواری اونٹ جنگل میں گم ہو جائے، جنگل میں جہاں کوئی رستہ نہ، یہ حدیث پاک ہے، آپ کو حدیث پاک سنا کہ جنگل میں وہ جا رہا تھا، سواری پر، اونٹنی پر
اس کے اوپر اس کا پانی ہے، اس کے اوپر اس کا کھانا ہے، اس کے اوپر اس کا سامان ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے اترتا ہے، اونٹنی کو باندھ دیتا ہے، اونٹنی وہاں سے رسی توڑا کر چلی جاتی ہے اور وہ وہاں سویا اٹھتا ہے تو کچھ بھی نہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سامان ہے، جنگل بیابان ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں اب موت ہی موت ہے، اب مجھے یہاں تک ٹھہرنا ہوگا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، تو کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، جائے گا بھی نہیں۔ ہمارے یہاں جو بہاولپور ریاست ہے اس میں چولستان ہے، چولستان میں لوگ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی جیپیں لے کر جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، فصل کا جیپ خراب ہو جاتی ہے، ٹرک ختم ہو جاتا ہے، کس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ آتے نہیں مر جاتے ہیں، وہاں جیپ کھڑی رہتی ہے تو وہ لوگ مر جاتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے، کوئی رستہ نہیں ہے واپس۔ یہ تو آج کے دور کی بات ہے، تو آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت اگر انسان کی سواری گم ہو جائے تو پھر کیا؟ اسی پروگرام میں کیا موت ہی آئے گی اور اس کو کوئی رستہ نہیں ہے، وہ دوبارہ اسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے، جب سوتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ دیر کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کی سواری پانی، کھانا، کپڑے، ہر چیز سمیت اسی طرح اس کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ جب وہ واپس آ گئی تو بتاؤ بندہ کتنا خوش ہو، جو موت کے لیے لیٹ گیا تھا کہ میں نے مرنا ہی ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ اٹھتا ہے اور سواری کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو بولنا بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے خوشی میں اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ بھول جاتا ہے، اس نے کہنا تو یہ تھا نا کہ انت ربی وانا عبدک، کہنا تو ایسے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی ہے، تو وہ خوشی میں یہی بھول جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری جنگل میں گم ہو جائے اور دوبارہ اسے میسر آئے۔ خطائیں دیکھتا ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا ہے عطائیں کم نہیں کرتا، کچھ سمجھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں کر رہے، ہم جو لوٹ کر پلٹ آئے اس کی جانب، ہم جو لوٹ کر پلٹ آئے اس کی جانب، وہ اتنا مہربان ہے کہ سینے سے لگا لیتا ہے، عطائیں دیکھتا ہے عطائیں کم نہیں کرتا، کچھ سمجھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو اپنی طرف پلٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ بھی ہے، یہ تو قبولی عمل ہے، قبولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ التوبہ تو تہدم ما کان قبلہا،
کچھ عمل ایسے ہیں جن سے باقبل کی زندگی کے سارے کھاتے صاف ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک توبہ۔ انسان نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ قتل و غارت کی ہے، بہت زیادہ انسان نے شراب پی ہے، زنا کی ہے، بہت یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے عام طور پر حدیث پاک میں اور قرآن پاک کے الفاظ میں یہ لفظ سنے ہوں گے کہ جو شخص مشرک ہے نا اس کی معافی کی گنجائش ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک نہیں معاف کریں گے، باقی تمام جو گناہ ہیں ان کے معافی کے کوئی نہ کوئی راستے ہیں اور گنجائش نکل آئے گی کہ وہ معاف کریں، شرک نہیں معاف، شرک نہیں معاف۔ قرآن فرمایا ومن یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد دخل النار، جہنم چلا، جہنمی ہے وہ شخص، پکا جہنمی ہے۔ لیکن ایک ہی راستہ ہے جو باقی ہے وہ بند نہیں ہوتا، وہ توبہ کی، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ جتنے مشرکین مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ جب توبہ طائب ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کا شرک معاف ہوا کہ نہیں معاف ہو گیا؟ یہ لوگ 360 بتوں کے پجاری تھے اور ان میں سے جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور توبہ طائب ہو گئی تو ان کا شرک معاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ جنت میں گئے کہ نہیں گئے؟ وہ جنتی لوگ ہیں۔ یہ توبہ ہی ایک ایسا عمل تھا جب انہوں نے اپنا قبل جو تھا اس سے توبہ طائب ہو کر اپنے اس رستے پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ شرک کا گناہ جو ہے وہ معاف کیا۔ آج بھی ایک ہی رستہ ہے، جو لوگ آج بھی مزاروں کے پجاری ہیں، ویسے بھی بدعات خرافات پر چلتے ہیں، ان کے نظریات اور عقائد جو ہیں وہ کمزور ہیں اور شرکی نظام کے وہ دل دادا ہیں، ان کا مشغلہ ہے، خوش ہوتے ہیں ان کا مسئلہ۔ اگر ان کے آگے خوشی نہ ہو تو کبھی شرک میں بنے، لوگ شرک کر کر خوش ہوتے ہیں، ان کا خوشی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے ہم شرک، ہم ان کو کہتے ہیں وہ نہیں کہتے، کہتے ہیں تو یہی تو ہمارا کام ہے، یہ ہمارے آباد داد کرتے تھے۔ یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ وجدنا علیہ آبا وإنا علی آثارہم مقتدون، تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا ہے اور انہی کے نقش قدم پر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ طائب ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ بہت ساری ایسی احادیث اور واقعات آتے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار کے حوالے سے، توبہ کا استغفار کا تو میں نے لفظ نہیں کیا، توبہ کا لفظ ہوا، تو توبہ سے ہی وہ لوگ بخشے گئے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ اسے کہتے ہیں اس لیے کہ وہ معاف نہیں ہوتا، لیکن ایک ہی رستہ بتایا ہے وہ توبہ ہے۔ اور ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، قبول کرتا رہتا ہے، قبول کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے آخری سانس شروع ہو جائے، اور جب انسان کے آخری سانس آنے شروع ہو جائے پھر توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی تجھے مہلت دی ہے تو تو نے توبہ نہیں کی، جو آپ میں تیرے لیے توبہ کا راستہ بند کر۔ جب انسان کے آخری سانس ہم کہتے ہیں اس کو جب سانس اکھڑ جائے اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے۔ اور جب انسان توبہ طائب ہو کر گناہوں سے نیکی کی طرف آ جاتا ہے، نیکی کی طرف آ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
सय्यात कुरान है। तौबा का माना मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इंसान गुनाहों से तौबा ताब होकर अल्लाह की तरफ आ जाता है तो अल्लाह फिर उसके वो जो बुराई हैं, जो उसके गुनाह हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में तब्दील फरमा देता है। ये कितना मसला है, ये भी तौबा का मसला है। तौबा में अल्लाह तबारक व तआला फिर इंसान के जो गुनाह हैं उनको नेकियों में तब्दील कर देते हैं। हम तो ये समझे कि हमने इतने गुनाह किया तो हमारा क्या बनेगा। यही वो कहता था ना जिसने वो 99 आदमी कत्ल किए हुए थे, वो भी हदीस से पाक है। 99 आदमी कत्ल किए हुए थे, वो कहता था मेरा क्या बनेगा। तो क्या बनेगा ये एक ऐसा जुमला है जब इंसान के ज़हन में ये आ जाए तो फिर उसकी दुनिया भी समझ जाती है और आखिरत भी समझ। मेरा क्या बनेगा, मेरी बात समझ आ रही है? कि मेरा क्या बनेगा। हम जितने लोग हैं ये सोच रहे हैं कि आपने 60 साल हो गए, अब मुझे यहाँ रिटायर हो जाऊंगा, ये अब 60 साल के बाद वीजा की तजदीद नहीं करते तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। अब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या बनेगा, मेरे बेटे का क्या बनेगा, मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे आल औलाद का क्या बनेगा। अगर मैं क्या मेरी इतनी जायदाद है, इतने प्लाट है, इतनी कोठियां हैं, इतने बंगले हैं, इतनी दुकानें हैं, तो मैं मर जाऊंगा तो फिर ये लड़ेंगे तो बड़ा भाई जो है वो छोटे को सारा खा जाएगा और बहनों को कुछ नहीं देंगे, ये एक दूसरे से आपस में कत्लो-गारत करेंगे। क्या बनेगा उसका, क्या बनेगा मामू का, क्या बनेगा चाचे का, क्या बनेगा ताई का, क्या बनेगा। किस पागल के सोच में पड़े हुए हो। ये सोचो कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। उनको सोच क्या सोच रहे हैं, उनकी सोचो उनका खुदा है, उनका रब है, उनका पालने वाला है, उनको संभालने वाला है। जिसने तुमको संभाला है 60 साल तक तुमको ले आया तो उनको भी संभालेगा वो। उनका क्या बनेगा उसकी सोच ना करो। हम जो बाहर बैठे हुए ना हमको ज्यादा फिक्र ये होती है कि उन्हें देखी पड़ेगा, उनका बनेगा जो बनेगा। ये सोचो कि मेरा क्या बनेगा, अपनी सोचो कि मेरा क्या बनेगा। मैं अगर कोई काम ऐसा करके जाता हूँ दुनिया में कि मेरी कब्र ठीक होगी, या मैं ऐसा काम करके जाता हूँ कि मेरी कब्र खराब हो जाएगी, तो मैं अपनी कब्र की तो फिक्र है नहीं, दूसरों की कब्र की फिक्र कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने पहले जो कहा है पहले अपने आप को बचाओ यार, खुद तो जहन्नम में जा रहा है और दूसरों की फिक्र है हमें जन्नत ले जाना है। ऐसा नहीं है मसला, पहले अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। पहले अपने आप को बचाओ कि मेरा क्या बनेगा। जब ये इंसान के दिल में ये सोच पैदा हो जाए कि मेरा क्या बनेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया में सवार देते और आखिरत में उसको फिक्र पैदा हो जाती है कि मेरा क्या बनेगा। वो दुनिया में भी फूंक पर पैर रखता है, फूंक पर कदम उठाता है और आखिरत के लिए भी वो सोचता है कि मैंने क्या करना। दूसरों की नहीं, पहले अपनी फिक्र करो कि मेरा क्या बनेगा। उसको अपनी फिक्र पैदा हुई कि मैंने 99 कत्ल किए, मेरा क्या बनेगा। वो एक सूफी साहब के पास गया, कहता मैंने 99 कत्ल किए, मेरा क्या बनेगा। तेरा कुछ नहीं बनेगा। इसने मायूस का अल्लाह की राह से मायूस नहीं होना चाहिए, उसने मायूस कर दिया है। मैं जो इधर आपके सामने आकर बैठा हुआ, मैंने पहली बात ये कि यार किसी सुनो तो सही, मैं तुमको सुनाने के लिए आया हूँ, मेरी बात तो सुनो। तो मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं तुम्हें कैसे, मायूसी इसलिए होती है कि बात ही नहीं सुनते, मैं अपनी बात तुम्हारे तक कैसे पहुंचाऊं। मसला तो ये है। अब ये है कि हम अगर बात सुनते हैं तो फिर मेरे दिल में मुझे भी हौसला पैदा होता है और आपके दिल में भी हौसला पैदा हो। यार जो आदमी आया था उसने कोई बात तो की है, वो बात समझ तो आई है, कोई दर्श हुआ है, कोई प्रोग्राम हुआ है, हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई की बातें हुई है। हम ये क्या ये चाहते हैं, दुनिया है इसलिए दुनिया मसरातुल आखिरा, दुनिया जो है वो आखिरत की कहती है, आखिरत के लिए तो बैठे थे हम, दुनिया में आए हैं आखिरत के लिए। हजरत उमर
انما خلقتم للعبث وانما تنتقلون من دار الدنیا الى دار الاخرہ. اللہ نے تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا لیکن موت جو ہے یہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے کہ تم نے دنیا سے آخرت میں کیسے جانا. تو یہ سوچ پیدا ہوئی میرا کیا بنے گا. اس نے مجوس کر دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. جسے بعد میں آتا ہے پھر اس کے 100 پورے ہو. اس نے کہا جب تو نے مجھے مجوس کر دیا تو میں بھی تجھے تو نہیں رہنے دیتا. میں اتنی مجوسی کا شکار ہوں کہ میں جب یہ کام یہی کر رہا ہوں تو پھر جہاں 99 قتل ہو گیا وہاں 100 بھی ہو جائے گا تمہیں. اس نے پورے 100 کر دی. 100 کرنے کے بعد پھر وہ جب کسی عالم دین کے پاس پہنچا تو عالم دین نے کہا اللہ نے توبہ کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں کیا. پہلی رمضان کو میں ایک جگہ پر درس دینے کے لیے گیا تو پونے تک چلا نا تو کوشش کروں گا میں ٹائم پر بھی آپ چھوڑ دوں لیکن آپ میری بات غور سے سنیں جو بھی 2-4 سال. تو میں وہاں گیا درس دینے کے لیے پاکستان کی بات کر رہا ہوں ملتان شریف. تو میں نے حدیث پاک پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ حدیث پاک ہے اور یہ حدیث پاک حوالے کے اعتبار سے ایسے ہے کہ بخاری شریف میں نہیں جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جب بھی ماہ رمضان کا ذکر شروع ہوگا ان میں پہلی حدیث یہ ہوگی. ساری کتابوں اتنی بڑی عظیم حدیث ہے. میں ساری حدیث کی تفصیل میں نہیں جاتا. پہلا جس کا میں نے ذکر کیا یہاں پہ وہ میرے اس کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ اور میرے درس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے اللہ کے دروازے بند ہیں. رمضان شریف سے پہلے بند ہیں. اچھا رمضان شریف چلا جائے گا پھر بند ہو جائے گا. پہلے بھی کھلے تھے اب بھی کھلے. پہلے بس ایک روایت تھی وہ تو اس کو عام طور پر بیان کیا جاتا تھا کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ رزق من النار. کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے، تیسرا جنت کے اعزاز سے. کوئی بات سمجھ نہیں آنے نہیں ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں تقسیم کرتے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو پھر دوسرا رحمت کا نہیں ہے، دوسرا اگر بخشش کا ہے تو پھر تیسرا پھر بخشش کا نہیں ہے. نہیں یار سارا مہینہ ہی رحمت کا ہے، سارا مہینہ ہی بخشش کا ہے. شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جہنم میں بھیجتے ہیں، جنت میں بھیجتے ہیں. جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجتے رہتے ہیں سارا مہینہ ہی. یہ تخصیص کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رحمت کے دروازے پہلے بھی کھلے ہیں، ماہ رمضان میں بھی کھلے ہیں، بعد میں بھی کھلے ہیں. پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرما دیا کہ اب رمضان آیا تو رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یعنی فتحت ابواب الرحمہ یا فتحت ابواب السماء یا فتحت ابواب الجنہ. یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روزے دار بندوں کو خوشخبری سنائی. روزے دار بندوں کو کیا سنائی ہے؟ خوشخبری سنائی ہے کہ ایک انسان ہے. مثلا میں اپنی یونیورسٹی میں ماڈرن سینٹر آف ایکسیلنس اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں اسسٹنٹ ہے. میرا ایک ادارہ کار ہے، اس میں لوگ ہیں، عملہ ہے، سارے کام کرتے ہیں. سلسلہ ہے یا یہ شرکہ ہے تو اس کا ایک بڑا مدیر ہوگا، ایک چھوٹا مدیر ہوگا، پھر چھوٹا مدیر ہوگا، اس کے نیچے کوئی افسر ہوں گے، کوئی مسئول ہوں گے. تو سارا ایک طرح تو سارے جو ہیں وہ سارے صاحب کے بہو کے مدیر کے سارے قریب نہیں ہوتے. اکا دکا آدمی ہوتا ہے جو مدیر کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، باہر کی بات ہوتا ہے. سارے مفتی کو کہتے ہیں تو نمبر بنانے واسطے جانا مدیر کو ہوتا ہے، کام کو نہیں کرنا.
لیکن وہ باعث مدیر کا ایک باعث بات ہوتا ہے، اس کو وہ کام کرتا ہے کہ خدمت کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے یار تو نے میری یہ خدمت کی ہے نا، تو میں نے اس کے عوض تمہارے لیے اپنے گھر کا، اپنے آفس کا، اپنے دفتر کا دروازہ 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا۔ جب تیرا دل کا آ جائے، تجھے کوئی تکلیف ہو، گھر میں تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہچکچانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے آپ میں شرم نہیں کرنا، بس بلا رکاوٹ تم میرے دفتر میں آ جانا، میں تیرے بس بات کروں۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل شہنشاہ مالک الملک اس کی طرف سے اپنے روزے دار بندوں کو سنائی کہ جب میں رمضان آیا اور میرے بندے میری طرف متوجہ ہو گئے، السلام میری طرف متوجہ ہوئے، تو میں نے ان کے لیے اپنے آسمانوں کے دروازے، اپنے رحمت کے دروازے 24 گھنٹے کھول دیے گئے۔ روزے داروں میری طرف متوجہ ہونے والوں آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے اپنے دروازے کھول رکھے۔ یہ خوشخبری ہے، دروازے تو پہلے کھلے ہوئے تھے لیکن انہیں خوشخبری سنائی ہے۔ وہ 100 آدمیوں کا قاتل جب وہاں پہنچا تو اس کو بھی یہی خوشخبری سنائی گئی، بھائی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، وہ بند ہی نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ ہی نہیں بند ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ کھلا ہوا ایک شخص کہ تو جہاں رہتا ہے اس جگہ کو تبدیل کر لے اور وہاں چلا جا جہاں لوگ نیکی کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا تھا اس کو چھوڑ دیا، چل پڑا۔ جب چلا تو راستے میں ایسی جگہ جہاں وہ ابھی نہ آگے پہنچ سکا تھا نہ پیچھے سے وہ آ سکتا تھا، راستے میں درمیان میں وہ ایسا مسئلہ بنا کہ وہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اب رحمت کے فرشتوں نے یعنی جنت کے فرشتوں نے اور جہنم کے فرشتوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ جہنمی آدمی ہے 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یار وہ توبہ دار ہو کر آ گیا تھا تو اب اس کا کیا گناہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے، وہ ہم نے لے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سارس فرشتہ بھیجا اور ان کو کہا کہ اس کی جگہ پیمائش کرو، جگہ کہ وہ اگر وہ جس رستے سے آ رہا تھا، جس بستی سے آ رہا تھا اس کے زیادہ قریب ہے تو پھر جہنمی لے جائے، اور اگر یہ جہاں جا رہا تھا ایک لوگوں کے پاس اس کی طرف زیادہ قریب ہے تو پھر جنتی فرشتے سے وہ پیمائش کی گئی۔ کہتے ہیں کہ حدیث پاک کے لفظ آتے ہیں کہ اللہ کی توفیق دیکھ لو، اللہ کی توفیق۔ جب وہ گرا تو وہ آگے کو گرا، پیچھے کو بھی گر سکتا تھا، نہیں وہ آگے کو گرا جس طرف جا رہا تھا۔ تو جب تلاش کی گئی تو ایک بلش اس کی جگہ نیکوکار بستی کی طرف بڑھ گئی، تو اسے جنت کے فرشتے ایک بلش صرف کوئی کام نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، یہی عمل تھا اس کا جو میں نے کہا بہت بڑا عمل ہے، یعنی توبہ ہی بہت بڑا عمل ہے۔ ابھی تو وہ جاتا کام کرتا کام پہنچتا کیا کرتا، یعنی جا رہا تھا اس کا ایک ہی عمل جو توبہ ہے، وہی عمل جو ہے اس کو وہ جنت میں کتنا بڑا۔ توبہ کے بارے میں آخری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہی ہے کہ توبہ کی کوئی شروط ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان جب توبہ کرے تو پھر وہ توبہ پکی کرے۔ پکی کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اب تک تو گناہ کیے اب نہیں کروں، اب تک گناہ کیے ہیں اب نہیں کروں۔ اور توبہ کی شروط میں یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر پشیمان ہو، میں نے جو کیا تھا غلط کیا، اب میں جو کروں گا وہ ٹھیک کروں گا، آئندہ بھی نہیں کروں گا، اور اپنے کیے پر پشیمان بھی ہو اور اپنے عمل میں پکی توبہ بھی کرے، مخلص ہو اس میں۔ تو جب انسان ایسا کر لیتا ہے اور اگر اس معاملے کا اگر
مسئلہ کسی ساتھی سے ہے, کسی دوست بھائی سے ہے, تو اس سے بھی وہ معافی مانگ لے تو پھر اس کی توبہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتے رہو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس توبہ کے بدلے تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ جھاڑتے رہیں گے, جھڑتے رہیں گے, تمہارے گناہ ساتھ ساتھ مٹتے رہیں گے. اور توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ گنہگار ہے ہی نہیں. توبہ کرنے والا شخص, یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں, توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ گنہگار ہے ہی نہیں. تو اگر یہ ایک عمل ہے, اس کو اپنے ذہن میں بٹھا دو تو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ تم غلطی تو ہوگی لیکن توبہ کرنے سے وہ مٹ جایا کرے گی, جس کا معنی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم گنہگار نہیں ہوگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش کرے گا. اور موضوع کے اعتبار سے تو ایک ہی لفظ بیان ہوا ہے, استغفار کی طرف تو اب تو نہیں جا سکتا, لیکن استغفار کی جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ سن لیں. استغفار کی بھی آیت میں نے پڑھی تھی, واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش طلب کرنا. استغفر اللہ, میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, یہ معنی ہوتا ہے. اور یہ عمل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ, اللہ سے بخشش طلب کرو, بے شک میں خود یومیہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کروں. استغفر اللہ میں 100 مرتبہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود 100 بار استغفار کرتا ہوں. اس کے فوائد کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, جب تم اپنے رب سے استغفار کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی تمہیں قحط سے, بھوک سے, پیاس سے اور تمہارے جو بارش نہ ہونے سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں, بیماری ہیں, فاقے ہیں, ان کی نوبت نہیں آئے. استغفار کا یہ پہلا. لیکن دوسرا غفارہ کے بعد دوسرا فائدہ یہ کہ اس تک نوبت ہی نہیں آئے گی کہ اللہ رحمت اور بارشیں برساتے رہے گی اور اپنی رحمت اور ابر رحمت آتی رہے گی اور کوئی مسئلہ تمہیں جسے ہم معاشی مسئلہ کہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جتنے بھی معاشی مسائل ہیں یہ عدم استغفار کی وجہ سے, ہم اللہ سے استغفار نہیں کرتے, اس وجہ سے ہمارے یہ معاشی مسائل ہیں. اگر یہ ہم استغفار کرنا شروع کرتے ہیں, یہ معاشی جتنے بھی مسائل ہیں وہ خواہ یہاں ہیں وہ خواہ اپنے اپنے ملک میں, سب جہاں جہاں ختم ہو جائے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں, مال سے اور بیٹے سے. ہم اس کے لیے یہ بھی ہمارے کئی دوست احباب ہم سے مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں, مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ میں نے 10 سال ہو گیا ہے, کوئی کہتا 12 سال ہو گیا ہے, میں ادھر ہی سعودیہ میں ہی رہتا ہوں, میری آپ اولاد نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, کوئی بڑا علاج بھی کراتے ہیں, کوئی علاج بھی کرایا تب بھی کوئی الگ ہو, تو اس کا بھی یہی نسخہ ہے کہ وہ کثرت استغفار کریں, کثرت استغفار کریں. استغفار ہی اول اولاد کا ذریعہ ہے. درباروں اور مزاروں پر جانے سے اتر اور اچر نہیں ملتے, اللہ کے دربار سے ملتے ہیں استغفار سے. استغفار کثرت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. من لازم الاستغفار جعل اللہ له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب. جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رستہ عطا فرماتے ہیں جہاں رستہ ہوتا ہی نہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آخری اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی بدولت آخرت میں جنت آتا ہے. استغفار کرنے والے کے لیے جہاں دنیا کے 4 انتاج اور ثمرات ہیں, فوائد ہیں, وہاں آخرت میں آخری اور سب سے بڑا فائدہ
جنت عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ استغفار کا کیا ہوتا ہے؟ میں تو اسی ترجمے کی قرآن کریم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پھر موقع دیا تو پھر انشاءاللہ استغفار کے حوالے سے بات ہوگی۔ آپ اپنے توبہ سے ہی بات سن کی تھی تو توبہ پر ہی بات کو ختم کرتے ہیں۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ مانو اللہ کی طرف پلٹاؤ، اللہ کی طرف پلٹاؤ، ادھر ادھر نہ پلٹو، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ کچھ لینا چاہتے ہو، کچھ بنانا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی دربار کی طرف پلٹاؤ۔ جب تو اللہ کی دربار کی طرف تم آ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ سامع محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ نصر اللہ حفظہ اللہ جو توبہ استغفار پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سب کے حاضری قبول منظور فرمائے۔ شیخ صاحب کو بیان کرنا اور آپ سب کا سننا اس سے شرف قبولیت سے نوازے اور سب کی حاضری اللہ منظور فرمائے، قبول فرمائے اور اس نے کمر کے واسطے اسی لیے سب کے گناہوں کو لفظوں کو بتائیوں کو اللہ پاک فرمائے۔ یہ پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔